انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ مہینہ اسلامی سال کا جو گزرا ہے، جمادی الاخری، اس کی 22 تاریخ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات طیبہ ہوئی۔ اس حوالہ سے ان کی شان میں، ان کی عظمت، ان کے مناقب اور خصوصی طور پر کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ خلیفہ بلا فصل ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ امت کے اندر اور امت میں ایک مخصوص طبقہ نے اس میں اختلاف کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل، یعنی نبی کے بعد ڈائریکٹ پہلا خلیفہ ماننے سے انکار کیا اور اس خلافت کا حقدار کسی اور صحابی کو دیا۔ اس کے علاوہ پوری امت کا اجماع ہے اور پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ خلیفہ رسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا دعویٰ ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے۔ آج کی نشست میں اسی دعویٰ کو قرآن کی آیات سے، عقلی دلائل سے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ انسان کی تخلیق سے پہلے دو مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آباد کر رکھی تھیں۔ کتنی مخلوقیں؟ دو، ایک جنات اور دوسرے فرشتے۔ جنات اور فرشتے انسان سے پہلے یہ آباد تھے، ان کا نظام تھا، ان کی اٹھک بیٹھک تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے عبادت میں مصروف، نافرمانیاں کرنے والے نافرمانیوں میں مصروف۔ دو مخلوقیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے اس کائنات میں آباد کر رکھی۔ ان میں جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کی تو فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادہ معصیت کا، گناہ کا نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ ہی کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اور فرشتوں کو بنایا۔ ان میں گناہ کا مادہ، شر کا مادہ، نافرمانی کا مادہ اللہ تعالیٰ نے سرے سے رکھا ہی نہیں۔ خیر ہی خیر فرشتوں کے اندر۔ اور دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی تو وہ جنات بنائے، اور جنات کی تخلیق آگ سے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا پہلو بھی رکھا، لیکن شر ان کے اندر زیادہ غالب ہے۔
شرارتیں زیادہ ہیں، نافرمانیاں زیادہ ہیں، بغاوتیں زیادہ ہیں۔ آپ یہ پوری بات توجہ سے سنیں گے تو جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ تب جا کر آپ کو سمجھ آئے گا۔ جنات میں اللہ نے شر کا مادہ بھی رکھا، خیر کا بھی رکھا، لیکن شر کا مادہ وہ کثرت کے ساتھ اور غلبے کے ساتھ۔ آگ سے جو بنایا، آگ کا کام ہی ہے بھڑکنا، اوپر اٹھنا، جوش مارنا، شعلے مارنا۔ تو اس مادہ کی وجہ سے ان کے اندر جو خاصیت آئی وہ بھی اسی طرح کی آئی کہ ان میں جوش زیادہ، شرارت زیادہ، نافرمانی زیادہ۔ ان دو مخلوقوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری مخلوق بنائی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے انی خالق بشرا من طین فرمایا کہ میں اسے مٹی سے بنانے والا۔ اللہ نے بشر انسان کی تخلیق کس سے کی؟ مٹی سے۔ اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی دو مادے رکھے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ اور قرآن اس کو خود کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ آج تقریر نہیں ہے، ایک سبق ہے جو سمجھانا ہے۔ عام طور پہ ہم تقریریں کرتے ہیں اور تقریروں کا کوئی رزلٹ مجھے محسوس نہیں ہوا۔ مسجد کے ایریا تک، مسجد کی حد تک کچھ ایمان بنا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جیسے آئے ویسے گئے۔ تو ایک سبق اللہ کرے آپ یاد کر لیں تو یہ میرا خیال ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ انسان کی تخلیق مٹی سے، اس کے اندر مادے دو رکھے، الہمہا فجورہا و تقواہا، نیکی کرنے کا مادہ بھی رکھ دیا اور گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھ دیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے انسان کے لیے رستہ واضح کر دیا۔ اب جو انسان چاہے شکر گزار بنے یا جو انسان ناشکرہ بنے، فرمایا یہ انسان پر ہم نے چھوڑ دیا۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تم میں سے جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے وہ کفر کر لے۔ فرمایا فہدیناہ النجدین، ہم نے انسان کے لیے دو رستے بالکل واضح کر دیے۔ انسان کی تخلیق کی اور انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات کی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجہ نکال دیا۔ انسان راستے بھی تجھے بتا دیے، راستے پر چلنے کے لیے تجھے عقل بصیرت بھی عطا کر دی۔ نجعل لہ عینین، تیرے چہرے پر ہم نے دو آنکھیں بھی فٹ کر دی۔ لسان و شفتین، ہم نے زبان اور دو ہونٹ بھی عطا کر دیے۔ زبان اور دو ہونٹ مطلب کہ زبان کے ذریعے سوال کر سکتا ہے، زبان کے ذریعے پوچھ سکتا ہے، ہونٹ بنائے کہ تیری زبان کا صحیح تلفظ سمجھ آ سکے اور تو اپنے لفظ کی ادائیگی کو صحیح کر سکے۔ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، ہونٹوں کو پکڑیے، ان کو آپس میں ملنے نہ دیں، ٹکرانے نہ دیں، آپ لفظ بولیں گے سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ گویا کہ انسان کو اللہ تعالی نے سارے ذرائع مہیا کیے اور پھر قرآن نے نتیجہ نکال دیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب ہو گیا وہ بندہ، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جو اچھے رستے پر چلا وہ کامیاب ہو گیا۔ ہمارے بتائے ہوئے رستوں میں سے
اس نے اچھے رستے کا انتخاب کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ بندہ برباد ہو گیا، ناکارہ ہو گیا، تباہ ہو گیا جس نے اس رستے کو چھوڑ دیا۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی دو مخلوقوں کے بعد، اس میں شر بھی رکھ دیا اور خیر بھی رکھ دی۔ اب انسان کے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جنات بھی موجود، توجہ کیجیے گا، اپنا سبق اپنے جو موضوع ثابت کرنا ہے اس کے قریب، جنات بھی موجود، فرشتے بھی موجود، بعد میں بننے والی مخلوق کو اللہ فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ خلافت کا جو منصب ہے یہ میں نے انسان کو عطا کر دیا، انسان کو میں نے خلیفہ بنا دیا۔ ان کا پہلے ہونا، ان کا پہلے عبادت گزار ہونا، ان کا تقدم یعنی ان کا پہلے پیدا ہونا، بن جانا، فرمایا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنانے کا ارادہ کر لیا اور اس کا اعلان کر دیا کہ انسان زمین کا خلیفہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ خلافت اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کر دی، اور خلیفہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پہنچانے والا اور پھر زمین پر نافذ کرنے والا۔ اللہ کے جو احکام ہیں، جو آپ کو یاد ہیں نہیں یاد ہیں، جو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، مثال کے طور پر نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ لوح محفوظ سے کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے؟ انسان کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے اللہ نے عطا کیے۔ تو احکام لے کر آنے والا اور پھر ان کا نفاذ کرنے والا، ان کو لاگو کرنے والا، ان پر عمل کروانے والا، بتانے والا، یہ اللہ نے انسان کو بنا دیا۔ اور پھر فرشتے، جب فرشتوں کے سامنے، جنات کے سامنے اس بات کا اعلان ہوا تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں بناتا ہے جو زمین پر فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، ہم جو ٹھہرے تیری عبادت کرنے والے، تیری پاکی بیان کرنے والے، ایک نئی مخلوق بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ جس طرح ایک خادم ہوتا ہے جب اس کا کوئی مالک کہے کہ میں ایک اور ملازم رکھنا چاہتا ہوں تو وہ کہے گا جناب اور رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں جو ٹھہرا تیری خدمت کرنے کے لیے، میں جو ٹھہرا تیرے حکموں کو ماننے کے لیے، اور رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے کہنے لگے اللہ ہم جو ٹھہرے تیری عبادت کرنے کے لیے، ہم جو ٹھہرے تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، اور پھر مٹی سے ایک انسان جو مخلوق بنانے لگے ہیں، یہ تو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ اور پھر ہوا بھی اسی طرح، آج انسان فساد بھی کرتا ہے، خون ریزیاں بھی کرتا ہے۔ اور خیر سے جب یہ الفاظ لگے یار لوگوں کے ہاتھ، انہوں نے کہا فرشتے عالم الغیب ہو گئے، ابھی انسان بنا نہیں، ابھی وہ جو ازل سے اللہ نے ارادہ کر رکھا تھا اس کا اظہار کیا، اور فرشتے پہلے سے یہ جان گئے کہ یہ جو انسان ہے یہ زمین میں خون ریزیاں کرے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے عالم الغیب ہیں۔ اس طبقہ نے جو دلائل گھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، بات کہیں کی ہوتی ہے اس کو جوڑا کہیں جاتا ہے، عجیب عجیب دلائل ہوتے ہیں ان کے۔ وہ جس طرح ایک سورۃ مریم کی آیت ہے، حضرت جبرائیل جب آئے حضرت مریم صدیقہ کے پاس، آنا رسول ربک، میں تیرے رب کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، پیغام دینے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟
لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تجھے ایک پاک لڑکا عطا کرنے آیا ہوں۔ تو یار لوگ کہنے لگے اچھا جبرائیل لڑکا دے سکتا ہے، توجہ کیجیے گا، جبرائیل لڑکا دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، تو نبی پاک نہیں دے سکتے؟ آگے پڑھی پڑھائی قوم بیٹھی ہوتی ہے، منہ میں انگلیاں دے لیتے، ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، جبرائیل کی شان زیادہ یا نبی کی زیادہ؟ جی نبی کی زیادہ۔ تو جب جبرائیل دے سکتا ہے تو نبی پاک کیوں نہیں دے سکتے؟ اور جب نبی پاک دے سکتے ہیں تو پیر فقیر کیوں نہیں دے سکتے؟ اور پیر فقیر دے سکتے ہیں تو مولوی کیوں نہیں دے سکتا؟ اور اگر مولوی دے سکتا ہے تو میں مولوی نہیں؟ بات جہاں پہ آ کے ختم کرنی ہوتی ہے۔ ایسے دلائل کہ فرشتے عالم الغیب بن گئے، انہوں نے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ زمین پر آئے گا تو خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، اور آج بالکل مشاہدہ کے مطابق انسان خون ریزیاں کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ فرشتوں نے علم غیب کی بنیاد پر نہیں کہا تھا، فرشتوں نے قیاس کیا تھا ایک تو جنات پر کہ جنات اس سے پہلے مخلوق موجود ہے تو وہ بھی فساد کرتے ہیں، ہمارے بعد جو اور مخلوق آئے گی وہ بھی اسی طرح ہوگی۔ جس طرح کسی کی کوئی اولاد ہو، شرارتی ہو، بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، وہ شرارتی لڑکا ایک نیا پیدا ہوگا، اس گھرانے میں تو کہیں گے اے بھی انجی آ رہی ہو سی، اس نے کون سا نیا کام کرنا ہے۔ فرشتوں نے قیاس کیا تھا کہ یہ بھی فساد کریں گے، اور دوسرا فرشتوں نے قیاس کیا تھا مٹی سے۔ جس طرح مٹی کی تاثیر الگ، ہر علاقے کے لوگوں کی تاثیر الگ، مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں کے جذبات، احساسات، تفکرات، ان کی تربیت، ان کا بول چال، ان کا لہجہ، یہ سارے الگ الگ ہیں، مٹی کی بڑی تاثیر ہے۔ تو فرشتوں نے قیاس کیا کہ جب مٹی سے بنا ہے تو مختلف مٹیاں یہ تو آپس میں ٹکرائیں گے، وگرنہ جہاں علم غیب کی بات آتی ہے فرشتے خود کہہ رہے ہیں، آگے چل کر اسی آیت میں آتا ہے کہ لا علم لنا، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے، الا ما علمتنا، جتنا آپ نے بتا دیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو فرشتوں نے جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آرزو کی، ایک اپنا مدعا رکھا کہ اللہ تو کیوں مخلوق بنانا چاہتا ہے، وہ تو فساد کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو خلیفہ بنانے کا اظہار کیا تھا، کیا بولنا ہے، اظہار کیا تھا، ارادہ نہیں، ارادہ تو اللہ نے ازل سے کر رکھا تھا، اب اس کا اظہار کیا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں سے مشورہ بھی نہیں کیا تھا اللہ نے کہ میں فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہوں، مشورہ کرنا یہ عاجز لوگوں کا کام ہے، محتاج لوگوں کا کام ہے، مخلوق کا کام ہے مشورہ کریں، جنہیں حالات سے مکمل آگاہی نہیں ہوتی ان کا کام ہوتا ہے مشورہ کرنا۔ اور میرا اللہ تو کل کائنات کا عالم ما کان و ما یکون، اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، سب باتوں کو جانتا ہے۔ تو مشورہ نہیں کیا، اپنے ازل والے ارادے کا کیا کیا، اظہار کیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ خلیفہ اس کو، آدم کو، انسان کو جو نامزد کیا ہے، تو کس وجہ سے؟ دو وجہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قرآن میں۔ ایک فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے اس کا وجود ہم نے بنا دیا، خلیفہ بنانے کے لیے زیادہ علم کا ہونا ضروری ہے، زیادہ علم جس کے پاس ہوگا وہی خلیفہ بنے گا۔ آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں کے سامنے کچھ سوالات رکھے کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، فرشتے نہیں بتا سکے، اور قرآن کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم نے فٹافٹ
فوراً سب چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لیا جنات کے پاس بھی اتنا علم نہیں جتنا آدم کے پاس، فرشتوں کے پاس بھی اتنا علم نہیں جتنا آدم کے پاس، تو فرمایا پھر آدم ہی اس لائق ہے نا کہ اسے زمین کا خلیفہ بنایا جائے۔ تو خلیفہ بننے کے لیے جو پہلی صفت ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ زیادہ جاننے والا ہونا، زیادہ علم رکھنے والا ہونا۔ چونکہ وقت نہیں، ارادہ ہے کہ اس کو موضوع کو آج ہی ختم کروں، اکثر میرے ادھار رہ جاتے ہیں۔ اب خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ علم والا کون شخص تھا۔ یہ قرآن و حدیث کے اوراق اٹھائیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ بہت سارے دلائل ہیں اس پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے، تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ بس یہ الفاظ سنیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، فبکا ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ حیران، اس بوڑھے شخص کو کیا ہو گیا، یہ کیوں رونے لگا ہے؟ نبی پاک تو کسی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، ابو بکر رونے لگ گیا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ تو جب وجہ پوچھی گئی تو سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جس بندے کے متعلق آپ نہیں نہ پہنچے، میں پہنچ گیا ہوں، وہ بندہ کوئی اور نہیں، خود نبی پاک ہیں۔ اب جو بات سیدنا صدیق اکبر کے ذہن میں آئی وہ کسی اور صحابی کے ذہن میں نہیں آئی۔ زیادہ علم، زیادہ عقل مندی، دانش والا شخص اگر صحابہ میں تھا تو کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خلیفہ بلا فصل، نبی کے بعد اگر کوئی خلیفہ بن سکتا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں، کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ علم ہے۔ اور دوسری وجہ قرآن ذکر کرتا ہے، جب طالوت کو خلیفہ بنایا گیا، اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ یہ قوم والے جہاد چاہتے ہیں، ان کا کوئی لیڈر ہونا چاہیے، رہنما ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، تو اس کو کسی ایک کو آپ امیر بنائیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ حالانکہ نبیوں کے خاندان کے لوگ بھی موجود اور شہزادے وہ بھی موجود، لیکن اللہ نے وقت کے پیغمبر کو بتایا کہ طالوت کو ان کا امیر بنا دو۔ اب جب قرآن وہ وجہ ذکر کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ زادہ فی العلم والجسم، طالوت کو ہم نے زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ ہم نے طالوت کو امیر اس وجہ سے بنایا کیونکہ باقیوں میں سے وہ زیادہ طاقت والا بھی تھا اور زیادہ علم والا بھی تھا۔ تو یہ دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے، کہ اس کے پاس علم بھی زیادہ ہو اور اس کے پاس طاقت بھی زیادہ ہو۔ بہت سارے دلائل ہیں علم کے متعلق بھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دال بنتے ہیں، دلیل بنتے ہیں۔ ایک دلیل دے چکا ہوں، شجاعت پر بھی دلیل سن لیجئے۔ جب ہجرت کا موقع آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے چھپ کر نکل گئے۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون آنا شروع ہوا، آپ چل نہیں سکتے تھے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کندھوں پر سوار کر لیا، اور پہاڑی، اب اس کا مجھے صحیح اندازہ نہیں کہ سفر کتنا ہے، جو لوگ گئے ہیں وہاں پر مکہ
غار ثور، وہ پہاڑی نبی پاک کو اٹھا کے کندھوں پر سوار کر کے خود بھی چڑھے اور نبی پاک کو بھی اس غار تک پہنچا دیا۔ آج اچھے بھلے صحت مند جوان جب عمرہ حج کے لیے جائیں تو وہ ہانپنے لگ جاتے ہیں، چڑھا نہیں جاتا۔ اور ایک نبی کا وزن، نبی کی طاقت کتنی ہے؟ 40 جنتی مردوں کے برابر ایک نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ کتنے جنتی مرد؟ 40۔ اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو کتنی طاقت ہو گئی؟ 4000 مردوں کی طاقت ایک نبی کے اندر ہوتی ہے۔ گویا کہ صدیق نے اپنے کندھوں پر 4000 مردوں کے وزن کے برابر اپنے نبی کو اٹھایا اور غار ثور تک پہنچا دیا۔ تو زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طاقت میں بھی ابو بکر سب سے زیادہ اور علم میں بھی ابو بکر سب سے زیادہ، تو پھر خلیفہ بھی بننے کا حقدار ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو خلیفہ بلا فصل، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسے نہیں کہ ہم نے بس عقیدت میں صرف بنا دیا ہے، اس پر دلائل موجود ہیں۔ بڑے بڑے مسائل کو صدیق نے حل کیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ ہوئی تو پھر سب سے پہلا جو اختلاف پڑ گیا، حالانکہ کوئی اختلاف نہیں تھا، بس اختلاف کو ہوا دینے والوں نے اتنا اچھال دیا کہ آج ہر اہل سنت جو نیم اہل سنت ہے، اوپر سے اہل سنت اندر سے اسے کچھ پتہ نہیں، وہ اس پروپیگنڈے کا شکار بن گیا۔ باغ فدق کا مسئلہ، او جی بی بی گئی تھی صدیق کے پاس، صدیق نے کہا ہم باغ تجھے نہیں دیتے، تو صدیق نے دغا کیا بی بی فاطمہ کے ساتھ، لہذا وہ غاصب ہیں اور بی بی کو ان کا حق نہیں دیا گیا۔ سنی پھر دانتوں میں انگلیاں دے بیٹھتا ہے، ماتھا پکڑ لیتا ہے، اچھا صدیق کو تو ہم بڑا معتبر سمجھتے تھے، صدیق کو تو ہم بڑا اپنا خلیفہ سمجھتے تھے، اچھا اندر سے انہوں نے یہ کیا۔ تو یاد رکھیں میرے دوستو بزرگوں، اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے اور بڑا صاف موقف ہے کہ انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ مال و دولت کی وراثت نہیں ہوتی، وہ علمی وراثت ہوتی ہے۔ اور جب بی بی گئیں تو پہلے تو یہ بات ماننا کہ جب آپ خلیفہ صدیق کو نہیں مانتے، توجہ کیجیے گا، بڑے نکتے کی بات ہے، جب آپ صدیق کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تو پھر بی بی حق مانگنے کس انداز سے گئی تھیں؟ جب آپ صدیق کو خلیفہ ہی نہیں مانتے، آپ کہتے نہیں علی کا نمبر تھا، تو پھر علی سے بات کرتی، صدیق کے پاس کیوں گئی تھیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی کے بعد اگر کسی کو خلیفہ سمجھتی تھیں تو وہ کس کو؟ ابو بکر صدیق کو۔ یہ تو پھر عقیدہ مان، باغ فدق تو بعد میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگر باغ فدق آگے چلانا ہے تو چلا، صدیق کا دور گزرا، صدیق نے نہیں دیا۔ بلکہ ایک اور بات کہ باغ فدق اگر نبی کی وراثت تھی تو پھر کیا وراثت میں صرف ایک بیٹی کا حصہ ہوتا ہے جو سب کا ہوتا ہے؟ بیویاں بھی ہیں، 3 بیٹیاں اور بھی ہیں، ان کا حصہ تو کوئی نہیں کہتا، صرف بی بی فاطمہ دال میں کچھ کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق کا دور گزر گیا، اس کے بعد عمر فاروق آئے، ان کا دور بھی گیا، عثمان ذی النورین آئے، ان کا دور بھی گیا۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو کوئی دنیا کائنات کا شیعہ دکھا دے کہ جب علی کی اپنی حکومت آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق اٹھا کر بی بی فاطمہ کو دے دیا ہو۔ کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، چلیں صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان ذی النورین،
ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے کہ یہ اگر غاصب تھے اور دبا رکھا تھا تو پھر جب حضرت علی کا اپنا دور آیا پھر کیوں نہیں باغ فتح دیا؟ یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا مرجھا کے بیٹھے ہیں۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ مسئلہ بھی، وراثت والا بھی اگر حل کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے جب بی بی فاطمہ آئی تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ تو باغ مانگنے آئی ہیں، اگرچہ یہ بات بھی مشکوک ہے کہ بی بی فاطمہ نے مطالبہ کیا تھا، یہ بھی کوئی پکی مضبوط بات نہیں ہے، دلیل والی بات نہیں ہے، بالفرض والمحال اگر اس کو مان بھی لیا جائے بی بی فاطمہ آئیں تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی میں آپ کو آپ کے بابا کا ایک فرمان نہ سنا دوں؟ جی سنائیے۔ فرمایا کہ تیرے بابا کا فرمان ہے، نحنو معاشر الانبیاء، ہم جو نبیوں کی جماعت ہوتے ہیں ہماری کوئی دنیا والی وراثت نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں ما ترکنا فہو صدقہ، ایک جگہ فہو کے الفاظ ہیں ایک جگہ نہیں ہیں، ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے رستے میں دے دیا جاتا ہے، ہمارے خاندانوں میں سے کوئی وارث اس کا نہیں بنتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کس چیز کے وارث ہیں؟ علم کے وارث ہیں۔ ترکت فیکم امرین، میں ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے اندر دو چیزیں، احدہما کتاب اللہ و سنتی، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا میرا طریقہ ہے۔ یہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے۔ تو وراثت والے مسئلہ کو بھی حل کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے، اور طاقت میں بھی ابو بکر سب سے زیادہ، علم میں بھی سب سے زیادہ، تو خلافت کے حقدار ہیں تو بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ نبی کے بعد خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔